वेलकम बैक। ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कराची में आज ग्रीन लाइन बस सर्विस के फेज 1 का इफ्तिताह होने जा रहा है। आज जो ऑपरेशनल होगी ये 25 दिसंबर से होगी। वजीर आजम इमरान खान आज कराची में एक रोजा दौरे पर आएंगे और बात यही हो रही थी कि बहुत अच्छा होता कि इस वक्त जो कराची के और स्टेक होल्डर्स हैं और दीगर जमातें हैं उनको साथ लेकर चला जाता। एक बेहतरीन तोहफा कराची के लिए, एक अच्छी यादगार मज़ार क़ाइद के ऊपर, वो भी इसकी गवाह होती। इस वक्त साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज का दिन कराची वालों के लिए हकीकतन रिलीफ, इस हद तक ये शहर जो है वो निगलेक्ट हुआ, माजी में नजरअंदाज हुआ कि आज एक 18 किलोमीटर की सड़क का इफ्तिताह जो है वो बहुत एक ब्रीदिंग स्पेस कराची को मिला है। क्या ही अच्छा होता कि इस मौके पर सियासत ना की जाती, एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन कराची के स्टेक होल्डर्स की होती, सियासी जमातों की होती, एक अच्छा मैसेज जाता। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मौके पे। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से अहलियाने कराची को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा और कि ये एक बहुत अरसे से हम सब भी और आप भी यकीनन बचपन से इन बातों को सुनते होंगे आपको कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए और इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा। दूसरी बात में ये जो आपने बात की बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये जुलाई 2014 में ये अनाउंस हुआ था, तो जाहिर है उस वक्त वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब थे और एक्चुअली हम ऑपरेशन में थे, कराची ऑपरेशन पीक पे थे और उस वक्त ये डिस्कशन आया था कि ये ऑपरेशन के साथ साथ साइमल्टेनियस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जरूरी है। और मैंने ही बल्कि मियां साहब से कहा था कि आप सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, तो कराची पे भी मेहरबानी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अनाउंस हुआ और बहुत तेजी से इस पर काम हुआ और ये एक्चुअली कंप्लीशन इसकी बहुत पहले होनी थी, लेकिन खैर डिले हो गया। और अच्छी बात यह है कि मौजूदा हुकूमत ने भी इसको आगे बढ़ाया इस मंसूबे को, क्योंकि ये बेसिकली कराची आइट्स के लिए एक मंसूबा है और पूरे पाकिस्तान के लिए एक मंसूबा है। दूसरी बात ये कि जो आपने जैसे शुरू में जिक्र किया कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं देख रहा था कि इस पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि ये किसका मंसूबा है, पिछली गवर्नमेंट का है या इस गवर्नमेंट का है। तो देखिए मंसूबा तो ये कराची का है और पैसा इस पे आवाम का है। तो ये खुशकिस्मती मियां साहब की थी कि उन्होंने शुरू कर दिया और ये खुशकिस्मती प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की है कि वो उसको कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली ये है तो शहरियों के लिए और बहुत खुशी की बात है। अच्छा डॉक्टर साहब इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मजहर अब्बास साहब और रफत सईद साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं ये जरूर रखूंगा कि अब तक जो ताखीर हुई वो इसमें ओनरशिप के हवाले से हुई, स्पेशली फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बसें कौन खरीदेगा, बसें कौन चलाएगा, ऑपरेशन किसके पास होंगे, यही इसकी वजह से डिले इसमें हुआ। वेल इस्लामाबाद में अगर देखें, लाहौर में अगर देखें तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेम थी, तो वहां पे ये प्रॉब्लम देखने में नहीं आए। कराची में ये चीज बड़ी प्रोलॉन्ग हुई, तो ये तो आगे चल के भी प्रॉब्लम्स रहेंगे फिर। जी हाँ, इसका एक एक्चुअली ओरिजिनल डिजाइन में और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में ही इन बातों का ख्याल रखा गया था कि क्योंकि ये जाहिर है कि ये तो ब्रिक एंड मॉर्टर और ये जो हार्ड स्ट्रक्चर है ये तो बन जाएगा, लेकिन असल चीज ये है कि जो बसेस चलेंगी और फिर ये एक ही नहीं है ट्रैक, बल्कि ये जो कॉरिडोर्स हैं ये बहुत सारे हैं जी। और क्योंकि ज्यादातर रवानी होती है टावर की तरफ लोगों की, तो सबसे ज्यादा राइडरशिप इस कॉरिडोर में है, ग्रीन लाइन में जी। तो ये गुरु मंदिर से आके फिर टावर तक जाती है और इसमें यह है कि यकीनन उस सिस्टम को बहुत मजबूत होना चाहिए और इसके लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बनाना था और मुझे नहीं पता कि अभी बना है कि नहीं। एक आईटी सिस्टम पूरा इसका डेवलप करना था और इसमें जिससे कि ऑपरेट होना था कि एक ही टिकट किसी भी कोने से कराची के कोई चले तो वो एक टिकट पे टावर तक पहुंच सके इंटरचेंज करते हुए बसेस को। अच्छा। तो मगर ये कि चले जो भी अभी शुरू हो रहा है, इब्तिदा है मजहर साहब।
جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو کراچی کے منصوبے اتنی تاخیر کا کیوں شکار ہوتے ہیں؟ آج تک کراچی ماس ٹرانزٹ صرف ایک منصوبے کا نام ہم نے سنا، وہ کراچی ماس ٹرانزٹ کبھی بن نہیں پایا، اور اب تو میرا خیال ہے بہت ہی مشکل صورتحال۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ اسلام آباد میں لگ گیا، لاہور میں لگ گیا، کراچی میں شروع ہوا بند ہو گیا۔ کراچی کی ٹرانسپورٹ لے لیں، کراچی کی لا اینڈ آرڈر لے لیں، بنیادی کراچی کا ایشو کیا ہے اور کیا یہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو اس کے ریزن کیا ہیں؟ جی السلام علیکم اظہر بھائی، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی بالکل آپ نے درست کہا، اصل میں المیہ کچھ جو میرے آبزرویشن میں اور تجربے میں بھی آیا وہ یہ کہ تھوڑا ڈس بیلنس ہے، تو مسئلے پولیٹیکلی حل ہونے چاہیے، وہ اس پہ ایڈمنسٹریٹو اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں پیور ان میں پولیٹکس آ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک ڈائکاٹمی ہے اور پرابلمس ہوتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے لیاری ایکسپریس سے شروع کیا، اور باوجود یہ کہ وہ ایک یونیک روڈ ہوگی میں سمجھتا ہوں دنیا کی، جو اتنی بڑی آبادی کو ہٹاتے ہوئے کمپلیٹ ہوئی ہے، تو اگر پولیٹیکل ول ہو، میں سمجھتا ہوں جو بیسک اس میں کی ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل ول ہو تو یہ کام ہو سکتے ہیں۔ مثلا میں آپ کو بتاؤں، جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا گرین لائن کا، اور یہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ بات ہوئی تھی، اور اس وقت کراچی آپریشنز اور اس کے تناظر میں ہی بات ہوئی تھی، تو کیونکہ سب ایک پیج پہ تھے تو ود ان نو ٹائم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر، 1.5 مہینے کے اندر اس کا کنسپٹ پلان، کیونکہ اس پہ کافی ورکنگ پہلے ہو چکی تھی، لیکن اس کی اپروولس اور اس کے کس طرح سے اس کو کرنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی جو لوگ تھے، کور کمانڈر صاحب تھے اس وقت کے، ڈی جی رینجرز اور تمام ہائرس، سب کی ایک مشترکہ رائے تھی، اور پرائم منسٹر بھی ولنگ تھے، اور فوراً انہوں نے کیا، نہ صرف گرین لائن کی انہوں نے، بلکہ جب اس کا لانچنگ کی ہے تو اس وقت پھر ہم نے بتایا کہ 4 کلومیٹر اور ہے جو ٹاور تک جائے گا، تو وہ بھی انہوں نے اپروو کر دیا اس میں۔ تو اگر پولیٹیکل ول ہو، میں سمجھتا ہوں تو کام ہو سکتے ہیں لیاری ایکسپریس سے۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس کا جو آپ نے جس طرح وہ بتایا، جو کمپلیکیشنز ہیں، ریڈ ٹیپزم ہے، بنیادی جو کسی بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں دنیا بھر میں ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ پورا شہر جو ہے وہ ایک میئر کے انڈر ہوتا ہے، اور اس میں پھر ریسورسز اور اس کا وہ نہیں، وہ سارا اپنا ہی پیسہ اپنے ہی شہر پہ خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہ آج تک کوئی ایکسپٹ کیوں نہیں کر سکا کہ شہر میٹروپولیٹن سٹیز کو قرار دے کر میئر جو ہے وہ آل پاورفل ہو؟ اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک اضافہ کر دوں، میں ایک رفت بات کر رہا ہوں، میں اس میں ایک اضافہ کر دوں، میں یہ میں کہ کیا کراچی شہر اس کا مستحق تھا جو اس کے ساتھ سلوک کیا گیا؟ کیونکہ آپ ایک طویل عرصے تک گورنر رہے، ایک مفاہمت بھی تھی، وزیر اعلیٰ سے آپ کا رابطہ بھی اس وقت کے رہتا تھا۔ اس وقت اس چیز کی بہت کمی نہیں ہے کہ جو گورنر کا آفس ہے اور وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے، جو چیف ایگزیکٹو ہے، بہت زیادہ دوریاں ہیں، بہت، جس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں سفر کر رہی ہیں، اور آپ بہت ساری چیزوں میں ان رہے ہیں، بہت ساری چیزیں چلاتے رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی اب کمی ہے؟ اور دونوں کے بیچ میں ڈی جی رینجرز کا آفس ہے۔ جی جی ہاں، نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے اور میں اسی پہ رفت بھائی چلتا رہا کہ جب تک آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو، باوجود اس کے کہ سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، آپ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک کامن انٹرسٹ ہے کہ شہر کو ڈیولپ کیا جائے، ٹھیک کیا جائے، اس پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ لے کے ہم چلتے تھے، اسی کے تحت اگر آپ اور پیچھے چلے جائیں تو جب نعمت اللہ صاحب تھے تو ہم نے تعمیر کراچی پروگرام کیا، نعمت اللہ صاحب سٹی گورنمنٹ میں تھے اور پروونشل گورنمنٹ میں MKM تھی، اور یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن یہ کہ وہ ایک ماڈل بنا اور آگے چلے ہم، اور ماشاءاللہ وہ تعمیر کراچی پروگرام کمپلیٹ بھی ہوا، اور پھر آپریشنز کیے تو اس میں بھی یقیناً مختلف پارٹیاں تھیں، مختلف اسٹیک ہولڈرز تھے، لیکن سب اس بات پہ کنونس تھے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے،
اور سب ایک ساتھ مل کے چلے. سب کی سیاسی معاملات الگ تھے, نظریات الگ تھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈل ان پلیس ہونا چاہیے, اور باوجود اس کے کہ سیاسی اختلافات ہوں لیکن ایڈمنسٹریٹولی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ضروری ہے کراچی کے لیے, کیونکہ کراچی کا جو آپ نے ذکر کیا, آپ دونوں نے ذکر کیا, جو اس کا ایک ایڈمنسٹریٹو جو سیٹ اپ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ دیکھیں پروونشل, لوکل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سب کا ایک پروپورشن ہے کنٹریبیوشن کا اس میں. تو جب تک کہ تینوں میں ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا یہ تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم چاہے اچھا لگے نہ لگے, چاہے سیاسی اختلافات ہو, چاہے ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں, لیکن ایک ورکنگ ریلیشن شپ اس معاملے میں ضرور ہونا چاہیے. اور یہی ڈاکٹر صاحب یہی تو ایشو ہے جس کی وجہ سے میں نے وہ سوال کیا تھا, کیوں نہیں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہو جس کے انڈر, جو میئر کے انڈر پولیس بھی ہو, کمشنریٹ بھی ہو, ریسورسز بھی ہوں, اسے پروونشل گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا ہو. یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کوئی تسلیم کرنے کو کیوں نہیں تیار؟ نہیں, یہ دیکھیں یہ بالکل ہونا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اتنی اوپننس آ گئی ہے, لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, اور سیاسی لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی مقام پہ کوئی کنورجنس پوائنٹ ضرور آئے گا. آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ ایک ہیڈ کے نیچے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے, ایک چین آف کمانڈ کے نیچے, اور اس کی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ریسورسز ہیں, فنڈز ہیں, ان کی جو ایلوکیشنز ہیں, ان کے جو مینجمنٹ ہیں وہ بہت اسموتھ ہونے چاہیے. تو ابھی تو یہ مظہر بھائی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی عجیب فارم میں ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم پولیٹیکل ہارمنی کی, ورکنگ ریلیشن شپ کی, ریسورس ایلوکیشن کی سب بات کر رہے ہیں, لیکن رانگ ایٹ ویری بگننگ. کراچی کے ریسورسز استعمال کرنے والے لوگ ہیں کتنے, کراچی کی اصل تعداد ہے کتنی؟ 3.25 کروڑ کی آبادی کو آپ 1.60 کروڑ لکھتے ہیں, تو پھر آپ کیا پلاننگ آگے لے کر چلیں گے؟ اچھا, اس میں ایک اضافہ اور کر دوں ڈاکٹر صاحب, میں یہ پوچھوں گا اس میں آپ سے ساتھ ساتھ کہ یہ سب کچھ ہم باتیں تو کرتے ہیں, آپ نے بھی کہا بالکل ہونا چاہیے, یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ ایک پورے سسٹم کے اندر 10, 11, 12 سال رہے ہیں, بہت سارے رازوں کے امین ہیں, بہت ساری رکاوٹوں کو آپ جانتے ہیں, کیوں نہیں ہوتی؟ اب تو آپ ملک سے باہر ہیں, اب آپ تو اس پہ بات کر سکتے ہیں, عرصہ بھی گزر چکا ہے. رکاوٹ کہاں آتی ہے؟ جنرل مشرف کے دور میں بھی یہ بات تو کی جاتی تھی کہ ایک ون امبریلا ہونی چاہیے, ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے, شہر ایک کمان میں ہونا چاہیے. باتیں سب کرتے ہیں, عمل نہیں کرتے. جی رفعت بھائی نے کہا ملک سے باہر ہوں, بھائی ملک میں آؤں گا تو نہ کبھی نہ کبھی, تو میں آپ بالکل آئے, آپ کا انتظار ہے. نہیں, لیکن یہ کہ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہم بھی اس کو, میں ظاہر اپنے انداز میں اس کو کنٹیسٹ کرتا رہا ہوں ان باتوں کو جو میری لمیٹیشنز تھیں یا جو بھی تھا, لیکن بڑا فورسفلی. لیکن میں آپ کو میں قطعی نا امید نہیں ہوں, اس لیے کہ کچھ ایسے کام ہم نے کیے اس زمانے میں جو کہ اگر آپ اس کو سرفیس سے دیکھیں تو وہ ناممکن تھے, لیکن وہ کام کیے, اور وہ ایک پولیٹیکل ول کے ساتھ کیے, ایک ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ کے ساتھ کیے, اور کنونس کر کے کیے لوگوں کو. تو آہستہ آہستہ اس کنورجنس پہ ہم بڑھ رہے تھے. بیچ میں بریک آ جاتا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ نامناسب ہے, چیزوں کو ڈیلے کرتا ہے, لیکن ٹھیک ہے, جو ہمارے یہاں ایک پولرائزیشن ہے, سیاسی ایک اختلافات ہیں, کانفلکٹس ہیں جس قسم کے, ان کی موجودگی میں یہ ذرا مشکل کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں, دیکھیں آج کی مثال آپ لے لیں, نارملی کیا ہوتا تھا کہ پچھلی گورنمنٹ جو منصوبے اسٹارٹ کرتی تھی وہ آنے والی حکومتیں انہیں ابینڈن کر دیتی تھیں اور نئے منصوبے اسٹارٹ کر دیتی تھی, اور وہ پیسہ بھی ضائع ہو جاتا تھا. لیکن آج کی یہ مثال بہت اچھی ہے, حوصلہ افزا ہے کہ ایک گورنمنٹ نے ایک کام شروع کیا, دوسری گورنمنٹ نے آ کے اس کو آگے بڑھایا, اور الحمدللہ آج کراچی کے لیے تحفہ مل رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ایک اور کام بھی پچھلے چند دنوں سے, چند ہفتوں سے کر رہے ہیں, اس میں آپ کی وزیر اعلیٰ سے بھی گفتگو ہوئی, ناصر شاہ سے بھی گفتگو ہوئی, ایم کیو ایم کے مختلف فیکشن سے بھی ہوئی,
बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या वो कर रहे हैं, और वजीर आला और यहाँ के MQM लोगों के दरमियान कोई राब्ते का काम हो रहा है या क्या हो रहा है? देखिए मजहर भाई, इसमें मैं थोड़ा सा, अगर आपके वक्त है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर उस पर बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरा कंसर्न जो है, जाहिर इतने अरसे रहा हूँ, दिल लगा रहता है मुल्क में, शहर में, इसकी सूरत हाल में। तो जो कराची है वो, इसको तो एक नेशनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी मईशत का हब है और पूरा पाकिस्तान जो है वो इससे चल रहा होता है और इसकी तरफ देख रहा होता है। और जाहिर है कि जब इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है तो हमारे दुश्मनों के लिए भी ये प्राइम टारगेट होता है। बिल्कुल। और जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी इस शहर में हो। तो ये जो पिछले दिनों एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ लोकल गवर्नमेंट को लेकर के, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे जो भी मैं इसमें बातचीत कर सकता हूँ वो करके इसको रिजॉल्व किया जाए और इसको जो है वो किसी एक कन्वर्जेंस पॉइंट पे लाया जाए और इम्प्रूव किया जाए इसको। और इसमें कुछ बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशरतुल इबाद, और बेस्ट ऑफ लक कि आप जिस चीज को लेकर चल रहे हैं, पॉलिटिकल हार्मनी इस शहर को डिलीवर करने के हवाले से, यहाँ पे एक हम आहंगी पैदा करने के हवाले से, एक वर्किंग रिलेशनशिप पैदा करने के हवाले से। रफत सईद और मजहर अब्बास साहब भी मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।